آج میں میڈیا سے وہ بات کروں گا جو عمران خان صاحب نے آج میڈیا سے وہاں ڈیورنگ دی کورس آف پروسیڈنگز باتیں کی ہیں یا جو پیغام دیا ہے، ہم آج وہ پیغام آپ تک کمیونیکیٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات عمران خان نے کہا ہے کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے، اور خان صاحب نے خود بتایا ہے کہ میرا خاندان کوئی آدھا فوج میں تھا اور آدھا بیوروکریسی میں تھا، اور ان کے ہی خاندان کے ایک برکی اور ایک نیازی صاحب وہ جنرل شہید ہوئے تھے۔ تو لہٰذا آرمی سے یا فوج سے ہمیں نفرت نہیں ہے، ہمیں ان سے محبت ہے، مگر ایک بات، فوج سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آج جس طرح فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، فوج جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بارڈرز پہ جا کر کے اپنا سیکیورٹی معاملات کو سنبھالے اور ملک کی سالمیت کا تحفظ کرے، بجائے اس کے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کل جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ ایسے لگتا تھا جیسے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ون آف دی ممبر کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے۔ اور پھر مسئلہ کیا ہے، جو 9 مئی کو جو کچھ ہوا، کیا ہوا؟ سب سے پہلے عمران خان نے صبح سویرے ایک وی لاگ کیا، اپنی سٹیٹمنٹ دی، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جب بھی مجھے گرفتار کرنے آؤ گے مجھے صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھاؤ اور میں وداؤٹ اینی ریزسٹنس اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دوں گا۔ مگر کیا کیا؟ رینجرز نے گھسیٹ کے ہمارے وکیلوں کو ڈنڈے مار کے، عمران خان کو ڈنڈا مار کے، اور وہاں سے کالر سے پکڑ کے ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے، اور اس کے نتیجے میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایکشن لیا اور سی سی ٹی وی فوٹیج ساتھ لے گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب ایکشن لیا تو ان کو کہا کہ جی یہاں تو نیب کا کوئی آفیشل نہیں تھا، تو کس طرح آپ گرفتار کر کے لے گئے ہیں؟ تو آ کر کہا انہوں نے، نیب نے، کہ جی ہم نے چٹھی لکھی تھی سیکٹری انٹیریئر کو اور اس کو کہا تھا کہ تم رینجرز کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے اس کو ایگزیکیوٹ کرا دو، مگر جب سیکٹری انٹیریئر اس وقت کے آئے تو اس نے کہا ہمارے تک یہ چٹھی پہنچی نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عمران خان نے کہا تھا کہ میں وداؤٹ ریزسٹنس میں آپ کو گرفتاری دوں گا، مجھے وارنٹ آف ارسٹ دکھائیں، کیوں نہیں دکھایا؟ نمبر 2، جب وہ عدالت کی تحویل میں تھے تو وہاں سے کیوں گرفتار کر کے ابڈکٹ کر کے لے گئے؟ نمبر 3، کیا رینجرز کو یا ایس ایس جی کمانڈوز جو لوگ بھی تھے ان کو خواب آیا تھا؟ کس نے بھیجا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرو؟ نمبر 4، جب یہ گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے ایک دن کے اندر 10,000 ہمارا ورکر کیسے گرفتار ہوتا ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمارے 16 سے زائد افراد شہید ہوتے ہیں، ہمارے لوگوں کی طرف سے کوئی ایک گولی نہیں چلی۔ احتجاج کرنا ان کا حق تھا، احتجاج کیا، اور آپ نے دیکھا حمزہ کیمپ ہو، جی ایچ کیو ہو، کور کمانڈر ہاؤس ہو، یا جس جگہ پہ بھی ہے، انہوں نے کہا جی سی سی ٹی وی فوٹیجز خراب ہو گئیں، اور ہم نے پہلے دن سے مطالبہ کیا تھا کہ آپ اس کا جوڈیشل کمیشن بناؤ، آپ ٹرو سینس میں اس کو ڈٹرمن کرو۔ اور خان صاحب جب 2 دن بعد سپریم کورٹ نے بلایا تو سپریم کورٹ کے پاس جا کر جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ 9 مئی کے بعد یہ بہت توڑ پھوڑ ہوئی ہے تو انہوں نے اس کی مذمت کی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جس چیز کا مطالبہ کیا کہ وہ ٹرو فیکٹ سامنے لائے جائیں اور اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ اب میں آگے چلتا ہوں، چونکہ خان صاحب نے جو کہا ہے میں صرف وہ آج بات کروں گا آپ سے۔ آگے ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے، اور جو انوار کاکڑ ہے وہ جب یہ کہتا ہے کہ فارم 47 کی پیداوار ہے یہ موجودہ حکومت، تو فارم 47 تک لانے میں کن کا کردار ہے؟ اور جو آئی ایس پی آر صاحب نے کہا کہ 2014 سے انکوائری کرائیں گے، بہت اچھی بات ہے، کراؤ۔ دھرنا دینا، پروٹیسٹ کرنا ہر پولیٹیکل پارٹی کا یہ حق ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ 3 پولیٹیکل پارٹیز دھرنے بھی دیے، انہوں نے احتجاج کے لیے بھی پروٹیسٹ کال بھی دی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور مولانا فضل الرحمان، مگر ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی۔ لیکن جس طرح 9 میں ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اس کے پیچھے بیسیکلی لندن ایگریمنٹ تھا،
اور خان صاحب نے 1.5 سال پہلے آپ کو یاد ہوگا یہ ایک بات کہی تھی کہ لندن ایگریمنٹ کا یہ ایک پلان کا ایک 3 حصے ہیں. نمبر 1 عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے گا, ان کو نااہل کیا جائے گا, الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا. اور نمبر 2 نواز شریف اور اس کی فیملی کو سارے کے سارے مقدمات سے بری و ذمہ کیا جائے گا. نمبر 3 پارٹی کو ڈسمنٹل کیا جائے گا اور پھر یہ الیکشن میں جائیں گے. مگر آپ نے دیکھا یہ تینوں کام ہوئے. ایک چوتھی بات بھی خان صاحب نے 1.5 سال پہلے کی تھی, وہ یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ جیتیں گے ہم پھر بھی, اور وہ جیتے الحمدللہ. لیکن جس طریقے سے یہ 3 کام 9 مئی کے حوالے سے کیے گئے, اور خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو پولیٹیکل پارٹی الیکشن چاہتی ہو عدالتوں میں ہو کے الیکشن کرا دیں, اور 14 مئی سپریم کورٹ نے ڈیٹ رکھی تھی الیکشن کی, اور ہمارے پنجاب میں, اور ہم نے تمام اپنی کانسٹیچوئنسی سے کاغذات نامزدگی بھی جمع کرا دیے تھے, اور کنٹیمپٹ پروسیڈنگز بھی چل رہی تھی. لیکن کیا ہوا, یہ 9 میں اس لیے بھی تھا کہ تاکہ اس پروسیس کو ڈیلے کیا جائے, اور اس لیے کہ جس پارٹی نے انتشار وہ کرتی ہے کہ جس نے الیکشن سے بھاگنا ہو. ہم تو الیکشن مانگتے تھے. اب یہ 2 شخصیات, جس میں چیف الیکشن کمشنر, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے اس سارے پروسیس میں وہ رول ادا کیا, وہ سہولت کاری تھی جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی, یا جو لندن پلان کے ایگریمنٹ کے مطابق جو کہا گیا تھا کہ جناب ان کو پارٹی کو نہ الیکشن لڑنے دو, ان کا بلے کا نشان چھین لو, ان کو ڈسمنٹل کر دو. اور ہر وہ کام ہوا جو کہ لندن ایگریمنٹ کا حصہ تھا, اور 9 میں اس کا 1 آف دی پارٹ تھا. اب ہم آگے آتے ہیں. نواز شریف کو جس طرح فاسٹ ٹریک پہ ان کو سارے مقدمات ختم کیے گئے, جیسے توشہ خانہ ہے, آپ نے دیکھا گاڑی جو کہ نہیں لے سکتے تھے لیکن وہ لے گئے, وہ بھی لے گئے, یوسف گیلانی بھی لے گئے, آصف زرداری بھی لے گئے, قانون کے مطابق تحائف لیے ہیں, تو ان کے خلاف 4تھے مقدمے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ بدنیتی آپ کے سامنے ہے. فوج ہماری ISPR صاحب کہتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کا کوئی اصول بتا دیں کہ آپ جج بھی خود ہوں, ملٹری ٹرائل کے ذریعے آپ سزا دینا چاہتے ہیں, آپ گواہ بھی خود ہوں, اور کمپلیننٹ مستغیث بھی خود ہوں. ایک انگریزی کا جملہ ہے, نو ون کین بی اے جج آف ہز اون کاز. ایک طرف آپ کہتے ہو ہمارے پاس ناقابل تردید شواہد ہیں, ہم پارٹی ہیں جی, ہمارے اوپر حملہ ہوا, آپ تو مدعی بن گئے, مستغیث بن گئے, کمپلیننٹ بن گئے, پھر آپ گواہ بھی بن گئے, آپ نے کہا ہمارے پاس شہادتیں ہیں, پھر تیسری بات ہے خود جج بھی بن گئے, آپ سزا بھی خود دینا چاہتے ہیں. یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ اور نظام انصاف سے آپ گلہ کرتے ہیں. آج سپریم کورٹ میں 6 ججز نہیں, پورے پاکستان کی سب عدالتوں نے لکھ کے دیا ہے, ہائی کورٹس نے, تمام ہائی کورٹس نے اور لوور جوڈیشری نے, کہ نظام انصاف پہ آپ لوگ مداخلت کرتے ہو. جب آپ مداخلت کرتے ہو نظام انصاف میں, اور 6 ججز کے خط میں پہلے پیرے میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلہ لینے کے لیے ایک جج کے برادر نسبتی کو اغوا کیا گیا, اور باقی ججز کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تفصیل آپ کے پاس آ چکی ہے, اس پہ میں وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا. ہو سینٹ ہو, مریم نواز ہو, یہ سارے الیکشن ہارے ہوئے ہیں. یہ ایک فراڈ اینڈ فورج الیکشن کے نتیجے میں یہ برسر اقتدار ہیں, تو ہم ان کو کیسے تسلیم کر لیں؟ پھر کہا گیا کہ جناب معافی مانگو. بھائی معافی تو اس سے مانگو جو مظلوم ہے, جس کے ساتھ ظلم کیا آپ نے. سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگوں کو آپ نے اٹھایا, تشدد کیا, جیلوں میں ڈالا, ناجائز ان کی فیملی کو ہراساں کیا, گھر توڑے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے 9 مئی کے حوالے سے ہمارے وکیلوں پہ تشدد ہو رہا ہے لاہور میں, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. آج اسلام آباد میں, پورے پنجاب میں ہمارے کئی ورکرز کو رات چھاپے مارے گئے اور کچھ کو گرفتار کر لیا گیا. یہ بہت بڑی زیادتی ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. آج عورتیں ہماری جیل میں پڑی ہوئی ہیں, 20 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہیں, پرویز الہی سمیت, ڈاکٹر یاسمین راشد, حمزہ, عالیہ حمزہ, اور آپ دیکھ لو صنم جاوید, اور اس کے علاوہ بہت سارے. لیکن عدالتوں کی ضمانتوں کے باوجود ان کو چھٹکارا نہیں مل رہا. پھر یہ کہا گیا کہ جناب امریکہ سے سفیر سے ملاقات ہوئی. خان صاحب کہتے ہیں میں نے کب کہا تھا کہ امریکہ سے میں کٹی کرنا چاہتا ہوں؟ میں نے کہا
کہ سائفر کے ذریعے میرے ملک کے سلامتی اور خود مختاری پہ حملہ مت کرو، ہماری اٹونومس سٹیٹس کو انٹرفیرنس مت کرو۔ جب آپ نے مداخلت ایڈمٹ کر لی تو اس مداخلت کے نتیجے میں جو کچھ ملک کی حفاظت کر سکتے تھے عمران خان نے کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم امریکہ سے دشمنی چاہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا اٹونومس سٹیٹس ہے اور وہ رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 2 دفعہ منٹس جاری کیے اور امریکن ایمبیسڈر کو ڈیمارچ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ معیشت کی بات ہوئی کل ISPR نے، بھائی معیشت کی یہ حالت تھی کہ 2 سال کرونا کے گزرنے کے باوجود ہمارے ملک میں اس وقت بھی جو لاسٹ انہوں نے اسٹیٹسٹکس دیے ہیں 6.2% GDP تھی اور آج 0% پہ لے گئے ہیں۔ ان کا پچھلے سال کا رزلٹ جو تھا 0.23% انہوں نے خود اپنا اسٹیٹسٹکس دیے تھے، اور ان کے خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ہم تو ڈیفالٹ کر چکے ہیں، ویئرز ہمارے زمانے میں یہ تمام انٹرنیشنل جو ایجنسیز تھیں انہوں نے کہا 0 سے 5% چانس آف ڈیفالٹ تھا، لہٰذا ہم نے ملک کی معیشت کو بہتر کیا، اور آپ نے جو پچھلے 1.5 سال میں یہ رجیم چینج آپریشن کرایا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ معیشت کی تباہی ہوئی، جو آج بے روزگاری بڑھی ہے، آج آپ کی انڈسٹری بند ہو گئی ہے، آج آپ کا 22% سود کے اوپر کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے اپنی انویسٹمنٹ آپ کا۔ اچھا، پھر ایک اور بات خان صاحب نے بڑی اچھی کی کہ پاکستان بزنس کونسل نے کل جو سٹیٹمنٹ پرسوں جاری کی ہے کہ آپ کے ملک میں انویسٹر کو انوائرمنٹ دیں، آپ کے ملک کا انویسٹر یہاں سے پیسہ لے کے جا رہا ہے اور بھاگ رہا ہے، تو اس لیے جب تک یہ انویسٹمنٹ آپ اپنے ملک کے لوگوں کو تحفظ نہیں دیں گے تو باہر سے نہیں آئے گی۔ شیر افضل مرمت نے موجودہ جو آپ کی احتجاج کی کمپین ہے نہ صرف اس سے خود کو علیحدہ کر لیا اور انہوں نے ایک چیلنج چھوڑا ہے اب تمام لیڈرشپ کے لیے کہ آپ مجھے بندے باہر نکال کے دکھائیں، کس طرح سے بندے نکالیں؟ پہلی بات تو ایک بات بتا دوں، اب اس وقت پارٹی کو باہر سے خطرہ نہیں ہے، ہر وہ کام کر لیا ہے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے جو وہ منہ کی کھائی ہے، ہمارے لوگ اٹھائے، کنگز پارٹیوں میں شامل کیے، ہر وہ کام کیا، مگر اس کا فائدہ ان کو ہونے کے بجائے الٹا نقصان ہوا۔ اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر تقسیم کرانے کی نیت سے کوئی ایسے لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو مناسب نہیں ہے۔ باقی کسی کا یہ کہنا کہ بندے باہر نکالو، میں آپ کو کہتا ہوں، مجھے بتائیں، مجھے ٹرین مارچ میں نے کیا ہے پاکستان کا، جب سے 9 مئی کے بعد نہیں، پچھلے 2 سال میں پہلا کامیاب ترین ٹرین مارچ کیا ہے، اور سندھ میں جب کوئی نہیں جا سکتا تھا، اور الحمدللہ اتنی پبلک نکلی ہے، آپ کے پورے میڈیا نے ڈائریکٹ رپورٹ کیا ہے، اور ہم بندے بھی نکالیں گے۔ پارٹی صرف عمران خان کی ہے، ہم سب عمران خان کے سپاہی ہیں، جو عمران خان کے وی این کے خلاف چلے گا وہ ہمارا نہیں ہے۔